بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک روز گھر سے باہر سب بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آئے۔ یہ بڑے حسین و جمیل، خوبصورت اور شاندار آدمی تھے۔ نہایت عمدہ صاف لباس پہنے ہوئی انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور ان کو الگ لے گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ بچے دوڑتے ہوئے گھر پہنچے۔ وہاں سے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑے ہوئے آئے۔ دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ موجود ہے اور کوئی آدمی وہاں موجود نہیں۔ محمد خوش و خرم ہے، مسکرا رہے ہیں، البتہ چہرے پر کچھ اثر ہے۔ ان سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ کون آدمی تھے؟ وہ تمہیں کیوں اٹھا لائے تھے؟ وہ کہاں چلے گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معصوم زبان سے سارا قصہ سنا دیا کہ ان دونوں نے مجھے لٹا کر یہاں سے یہاں تک سینہ کی طرف اشارہ کرتی ہوئی چاک کیا، پھر گوشت کا ایک لوتھڑا دل سے نکالا، اس کو چیر کر سیاہ دانہ ان میں سے نکالا، صاف پانی ان کے پاس تھا، ان سے دھویا، پھر اس کو اپنی جگہ رکھ دیا اور ٹھیک کر کے چلے گئی۔ مجھے تکلیف کچھ نہیں ہوئی بلکہ ٹھنڈک سی معلوم ہوئی، اور اب تک معلوم ہو رہی ہے۔ حضرت حلیمہ اور حضرت حارث نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکارا، پیار کیا، سینہ سے لگا کر گھر لے آئے۔ دوسری بار شق صدر کا واقعہ آپ کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے صحیح ابن حبان اور دلائل ابی نعیم وغیرہ میں مذکور ہے۔ جب دوسری مرتبہ شق صدر ہوا تو آپ خوفزدہ ہو کر جلدی سے اپنے والدہ کے پاس چلی گئی اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ کے والدہ چونکہ یہ بات جانتی تھی کہ آپ پر ضرور نبوت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور گود میں بٹھا لیا۔ اللہ نے ایسا کر کے آپ کے قلب کی دنیاوی خواہشات سے پاک کیا، اور اس کے بعد آپ ایک اللہ سے رجوع کرنے لگے اور بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت کرتے، جیسا کہ ان سے قبل انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تیسری پہر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ کی یاد اور تسبیح میں مصروف رہے، حتیٰ کہ آپ کی عمر مبارک 40 برس ہو گئی، اور وہ مبارک دن آ ہی گیا جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ پہلے وہی کا نزول ہوا۔ یہ 27 رجب کی مبارک رات تھی۔ حضور رات کے تہائی حصے میں غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو سلام کیا اور پہلے کی طرح آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اسے ابی زمزم سے 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح آپ کی قلب کو دوبارہ اس جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد جبرائیل آپ سے مخاطب ہوئی اور کہا، اے محمد، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئی خون سے فدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے فرمایا، اے محمد، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو علوم سکھائے جس کا اسے پہلے علم نہ تھا۔ آپ نے وہی جواب دیا۔ جبرائیل نے تیسری مرتبہ کہا، اے محمد، پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا رحیم ہے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر اپنی سینے سے لگایا اور دنیا کے تمام علوم آپ کے سینے میں محفوظ ہو گئی۔ یہ پہلی وحی کا بیان تھا۔ پہلی وحی میں سورۃ علق کے پہلے 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ اس وحی سے آپ کی جسم مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ اپنے گھر کے طرف روانہ ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی۔ آپ گھر پہنچے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، مجھے چادر اوڑھ دو۔ اس کے بعد آپ نے انہیں تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دیتی ہوئی فرمایا، آپ خوفزدہ نہ ہو، آپ ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں پر رحم فرماتے ہیں، بے شک اللہ آپ کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور 23 سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے دیگر احکامات کے علاوہ قرآن پاک بھی نازل فرمایا،
چوتھی مرتبہ آپ کی قلب مبارک کو معراج کی رات میں سفر معراج سے پہلے آب زمزم سے دھویا گیا تھا۔ دوستو، یہ تھی شق صدر کے واقعات۔ پہلی مرتبہ شق صدر کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہے جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں شق صدر ہوا تاکہ جوانی کی پراشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف خطر ہو جائے۔ تیسری بار غار حرا میں شق صدر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں نور سکینہ بر دیا گیا تاکہ وہی الہی کی عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کر کے نور حکمت کی خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکے۔ اس واقعے کا نام شرح صدر بھی ہے اور شق صدر بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ مزید اسی طرح خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ۔